السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. اس کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ انٹرویو. جو سا آپ کو ہائر کرے گا جو بھی کلائنٹ، اس نے آپ کا جب انٹرویو لینا ہے یا وہ آپ سے زوم پہ بات کرے گا تو آپ نے کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح انٹرویو دینا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یار اس کے اندر بہت ہی ہائی کوالٹی آف انگلش آپ کو آنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کیونکہ کلائنٹ کو جو سا وہ کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے اپنے جو سا اس کو رزلٹ چاہیے اس کے بعد اس کو کیا چاہیے کہ ڈیڈ لائن کے اوپر کمپلیٹ کر کے دے، اور پھر اس کے بعد اس کو کیا چاہیے کہ تھوڑا بہت سمجھ لے. کمیونیکیشن بھی اس کے نا، کمیونیکیشن از ناٹ آل اباؤٹ اسپیکنگ، اٹ از اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ ہاؤ یو انڈرسٹینڈ واٹ دی ادر پرسن از سیئنگ. اور ڈیفینیٹلی تھوڑی بہت آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یار انگلش کے اندر کیا بات ہو رہی ہے. تو دس از مچ امپورٹنٹ کہ آپ کی کمیونیکیشن، ڈیڈ لائن اینڈ رزلٹ، یہ تین چیزیں کلائنٹ کو ریکوائر ہوتی ہیں. اچھا، پہلی چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس کے اندر کون سی بات ہے جو کہ ضروری ہے انٹرویو کے اندر. پہلی بات تو بہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو سی ہے دیٹ از چوز یور اسپاٹ وائزلی. مطلب کہ آپ نے جہاں پہ بیٹھنا ہے وہ جگہ جو سی ہے وہ ادھر کنیکشن، وائی فائی کنیکشن جو سا ہے یا جو بھی آپ کنیکشن یوز کر رہے ہیں، ڈیٹا یوز کر رہے ہیں، تو آپ کا جو سا ڈیٹا ہے یا وائی فائی ہے دیٹ شوڈ بی اسٹرانگ. یہ نہیں ہے کہ اب درمیان میں آ کے آپ انٹرویو کے یا اسٹارٹ کے اندر تو وہ اٹک رہا ہے، تو اس طرح پھر کلائنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ عجیب سا فیل کرتا. وہ اس طرح فیل کرتا لائک اس کا اگر وائی فائی ہی نہیں صحیح، اس کا انٹرنیٹ ہی نہیں صحیح، ہاؤ ول بی کمیونیکیٹنگ ان بیٹر وے. تو اس وجہ سے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پہلے آپ نے اپنا وائی فائی یا ڈیٹا جو سا ہے وہ اپنا صحیح رکھنا ہے تاکہ جو سی اسپیڈ ہے انٹرنیٹ کی وہ اچھی رہے اور آپ اچھے طریقے سے کلائنٹ کے ساتھ بات کر سکیں. اچھا، وائی فائی کے ساتھ ساتھ اسپاٹ سے میرا مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے یہ بھی مراد لیا جاتا ہے کہ ارد گرد جو سے کوئی بچے نہ ہوں، لائک ساؤنڈ نہ ہو، ارد گرد آوازیں نہ آ رہی ہوں، نوائز نہ ہو. نوائز ہوگی تو وہ عجیب سا فیل ہوتا ہے ٹو دا کلائنٹ ایز ویل، اور آپ کو بھی اچھا فیل نہیں ہوگا کہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں اور آپ اس کی بات نہیں سمجھ پا رہے یا ایٹسٹرا. تو اس وجہ سے اٹ از مچ امپورٹنٹ کہ آپ ایک تو وائی فائی دیکھ لیں، دوسرا بیک گراؤنڈ نوائزز تو نہیں ہے. سیکنڈ کے اندر جو سی موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ بیک گراؤنڈ جو سا ہے بیک گراؤنڈ جو سا ہے وہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اچھا، اس سے یہ بھی نہیں ہے کہ بہت ہی اچھا ایک بیک گراؤنڈ ہو کہ میں بس صرف ٹاپ کا بندہ ہوں اور میں انٹرویو دے رہا ہوں، تو اس وجہ سے بڑا ہی اچھا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، ایکسیکٹرا گرین اسکرین لگاؤ، بلیو اسکرین لگاؤ، وائٹ لگاؤ. مطلب کہ دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ. اس کے اندر ہاں یہ ہے کہ پیچھے بیک پہ میس نہیں ہونا چاہیے. میس ہوگا تو وہ دیٹ وڈنٹ لک گڈ. اس وجہ سے اٹ از مچ پریفرڈ کہ ایک اچھی سی انوائرمنٹ ہو جہاں پہ کوئی میس وغیرہ نہ ہو، گرینری تھوڑی سی اگر ایڈ ہو سکے، کوئی پلانٹ وغیرہ، مطلب کہ ایک اچھی سی ایک نائس جگہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے انٹرویو دے سکیں. تیسری ادھر بات جو سی آتی ہے دیٹ از کہ سیلف ایکسپلینیشن جو سی آپ نے دینی ہے یا ایکسپلینیٹری جو سی ہونی ہے، وہ آپ نے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے. سیلف ایکسپلینیٹری یا سیلف ایکسپلینیشن کے سے مجھے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں صحیح ایک کلیئر ڈائریکشن دینی کہ یار آئی ایم دس اینڈ آئی ڈو دس. لائک فار ایگزامپل اف آئی ٹیل مائی انٹرو، یا میں اپنے بارے میں بتاؤں، تو اٹ وڈ بی مائی سیلف واصف اینڈ آئی ایم اے ویڈیو ایڈیٹر اینڈ آئی ڈو گرافک ڈیزائننگ ایز ویل. سو بس یہ ایک شارٹ سا انٹرو ہے، ایک سیلف ایکسپلینیشن ہے، جب کہ وہ جب سامنے آئے اور وہ کہے کہ جی سو وٹ آر یو ڈوئنگ اور وٹ ہیو یو بین ڈوئنگ. اچھا، ادھر پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین لائک دیٹ. ہاؤ آر یو ڈوئنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، اس کا یہ مطلب ہے.
اچھا تو جب وہ پوچھتا ہے کہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ، اس کے آپ نے یہ نہیں بتانا کہ ہاں میں اینیمیٹر یا ہاں میں گرافک ڈیزائنر یا ہاں میں ویب ڈیولپر، آپ نے یہ بات نہیں کرنی، آپ نے اسے بتانا یس آئی ایم گوئنگ ڈوئنگ گڈ. پھر وہ کہتا ہے کہ جسٹ ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، تو آپ نے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتانا ہے، لائک مائی سیلف مائی نیم از دس اینڈ آئی ہیو بین ڈوئنگ دس animation from about 3 years and I have joined different companies for that. کمپنی جو سی میں مینشن کر دوں ایلیمینیشن آئر میڈیا جو سی ادھر میں مینشن کر سکتا ہوں. پھر اس کے بعد میں ڈفرینٹ اور جو سی کمپنیز میں نے جوائن کی ہوئی ہیں وہ والی کر سکتا ہوں میں جن کلائنٹس کے لیے میں نے کام کیا. تو اٹ شوڈ بی شارٹ ہونا چاہیے اور ایکسپلینیشن اس کے اندر ساری ہونی چاہیے. اچھا اس کے اندر آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں، اگر آپ کو ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا، پہلے سے لکھ کے رکھ لیں. مطلب کہ آپ رائٹ کر لیں. کیا رائٹ کر لیں؟ آپ اپنا انٹرو جو سا ہے وہ آپ رائٹ کر کے رکھ لیں. اچھا جیسے ہی وہ پوچھے کہ جسٹ ڈسکرائب یور سیلف اور ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف، تو آپ وہ والا انٹرو جو سا ہے وہ آپ ریڈ کر دیں، اسے ریڈ آؤٹ لاؤڈ اسے بتا دیں، وہ ریڈ کر کے بتا دیں. اور اس سے تو انفلوئنسنگ جو سی ہے وہ بھی ایک مینٹین رہے گی، اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی بات ہوگی کہ اچھے جو سے بھی الفاظ آپ نے سوچ سمجھ کے لکھے ہوں گے وہ آپ بولیں گے تو دیٹ وڈ بی اے گریٹ امپیکٹ. اور شارٹ بھی ہوگا اور بریف بھی ہوگا. شارٹ ہو اور بریف ہونا چاہیے. صحیح ہے، یہ دو چیزیں جو سی ہیں دیٹ از مچ امپورٹنٹ جب آپ اپنے بارے میں دوسرے کو بتائیں گے. اچھا چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا آڈیو جو سا ہے، اپنا مائک جو سا ہے وہ بھی چیک کر لینا. یہ نہ ہو کہ وہ بولتا جا رہا ہے اور آپ بھی بولتے جا رہے ہیں لیکن اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کی بات کی. تو آپ نے اپنا مائک جو سا ہے وہ چیک کر لینا ہے. زوم کے اوپر یہ آپشن ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو چیک مائک. اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کیا کریں گے، یوٹیوب پہ جائیں اینڈ جو سرچ کہ ہاؤ ٹو چیک مائک آن زوم کال، تو وہ آپ کو بتا دیں گے. ڈفرینٹ ویڈیوز آ جائیں گے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ مائک میرا کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، میری آڈیو کا لیول کس طرح کا. تو دیٹ شوڈ بی کیپٹ ان کنسرن. زیادہ اونچا بھی نہیں بولنا، زیادہ لو بھی نہیں بولنا، مطلب کہ نیچرل رہنا ہے. انٹرویو کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے بہت زیادہ نا وہ پریشان ہی ہو جانا کہ یار انٹرویو ہے تو اس سے. میں نے آپ کو آلریڈی بتایا اس کو رزلٹ سے مطلب ہے، ڈیڈ لائن سے مطلب ہے اور تھوڑی بہت کمیونیکیشن سے مطلب ہے. تو دس از واٹ ہی ریکوائرس. تو آپ نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی کہ یار میں اگر انگلش نہیں صحیح بولوں گا یا پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بٹ اسٹریس کے اندر نہیں آ جانا، ٹینشن نہیں لے جانی. تو دیٹ از مچ امپورٹنٹ. اچھا نیکسٹ بات جو سی ادھر آپ نے دھیان میں رکھنی ہے، ڈریس جو سا ہے کہ وہ بھی ایک نیٹ کلین ہونا چاہیے. ڈریس شوڈ بی نیٹ اینڈ کلین، نیٹ ہونا چاہیے. اچھا پینٹ کوٹ اور بڑا 3 پیس اور بڑا اس طرح ٹائی وغیرہ لگا کے بیٹھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. کیجول ہونا چاہیے بے شک، لیکن اچھا ایک ڈیسنٹ اور نائس لکنگ ہونا چاہیے. ڈریس نائس لکنگ ہونا چاہیے اینڈ اٹ شوڈ بی ڈیسنٹ. یہ جو سا ڈریس کوڈ ہے یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ انٹرویو دیں تو آپ کا ڈریس جو سا ہے دیٹ شوڈ بی نیٹ کلین لکنگ گڈ اینڈ آل دیٹ. بس اس کے بعد جو سی نیکسٹ بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے، 6 پوائنٹ جو سا آتا ہے دیٹ از کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پلیز یہ باتیں نہیں کرنی. دس may سیم obvious. تو اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پلیز نہیں کرنا، پلیز سر یہ پلیز اس کو نا آگے نہیں کرتے جانا. اچھا پوسچرز یا پھر آپ نے جس طرح بیٹھنے کا انداز ہے دیٹ از آلسو مچ امپورٹنٹ. بہت سارے انٹرویورس جو ان سے ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ والا جو سا بندہ ہے یہ اس کے بیٹھنے کا انداز کس طرح کا ہے. پوسچر جو سا دیٹ شوڈ بی کلیئر، مطلب کہ نارمل ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی جیسے آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ مطلب کہ فرینڈ ہے یا پھر سینئر ہے تھوڑا سا، تو آپ اس سے جس طرح بات کرتے ہیں نارملی جس طرح بات کرتے ہیں اسی حساب سے آپ نے بات کرنی ہے. اور شولڈرز آپ نے دیکھنے ہیں کہ میرے شولڈرز جو سے ہیں وہ کس طرح جا رہے ہیں، سائڈ پہ تو نہیں میں جھکا ہوا. جو سی ہوتی ہے LCD، اس کے ٹاپ کے اوپر اس جگہ پہ کیمرہ ہوتا ہے، تو آپ نے کیمرہ کے اندر دیکھنا نہ کہ اس کا جو سا فیس آ رہا ہے اس کے اوپر دیکھنا. اچھا کیمرے کے اندر دیکھنے سے کیا فائدہ کہ اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو واٹ دا کلائنٹ از سینگ. مطلب اگر اس کے اندر کیمرہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایسے لگے گا دیٹ یو آر میکنگ این آئی کانٹیکٹ
ود دا کلائنٹ. اور جب آئی کانٹیکٹ آپ کا کلائنٹ کے ساتھ بنے گا تو اٹ از جسٹ اے گڈ سائن کہ وہ کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہائر کرے. ایک پوسچر ہو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کیمرہ کے اندر دیکھیں. دس از مچ امپورٹنٹ. اور پھر اس کے بعد یہ بات آتی ہے دس پوائنٹ جو سا یہ والا پوائنٹ جو سا یہ مچ امپورٹنٹ ہے. کیا پوائنٹ ہے کہ آپ نے کوشچنس جو سے ہیں یا پھر نوٹس جو سے بنائے ہونے ہیں اور کوشچنس جو سے ہیں آپ کے وہ آپ نے پہلے سے لکھے ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے تو پھر آپ اس سے کوشچنس پوچھنے لگ جائیں کہ جی یہ بھی بتا دیں یہ بھی بتا دیں رینڈملی کوشچنس. تو وہ والے نہیں آپ نے کرنے کیونکہ اس نے آلریڈی آپ کو پروجیکٹ کی ڈسکرپشنس وغیرہ دی ہوئی ہیں, سارا کچھ ڈن کیا ہوا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے آپ نے پہلے ہی کوشچنس جو سے ہیں آپ کے وہ آپ نے ریڈی رکھنے ہیں, آپ نے لکھ لینے ہیں کوشچنس. اور دوسرا یہ ہے کہ نوٹس اگر آپ نے پہلے بنائے ہوئے ہیں تو گڈ اینڈ انف. آپ ادھر سے دیکھ کے کوئی بات مسنگ ہے تو وہ آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں کوشچنس کے ساتھ. اور جیسے جیسے وہ بول رہا ہوگا جیسے جیسے وہ بول رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نوٹس بھی بنانے ہیں ساتھ ساتھ کہ وہ کیا ریکوائر کر رہا ہے, اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, وہ کس طرح کا کام چاہ رہا ہے, اس کو کب کیا چیز چاہیے. فار ایگزامپل اگر اینیمیشن کی بات کی جائے تو وہ مجھے کہے کہ جی موبائل شوڈ بی کمنگ فرام دا رائٹ سائڈ اینڈ اٹ شوڈ فلپ اینڈ گو اپ اینڈ دین اٹ شوڈ شو دس اسکرین اینڈ آل دیٹ. تو مطلب کہ وہ کمپلیٹ اسٹیپس بتا رہا ہے مجھے, تو میں وہ والے اسٹیپس لکھ لوں گا. یہ ایک قسم کا اسٹوری بورڈ میرا بن جائے گا. تو مطلب کہ آپ نے ساتھ ساتھ نوٹس ضرور لینے. 9th پوائنٹ جو ہے دیٹ از مچ امپورٹنٹ کہ آپ نے لیٹ جوائن نہیں کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں اور کلائنٹ جو ہے وہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے اور آپ لیٹ آئے ہیں, تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل بائی دا کلائنٹ. وہ کہے گا کہ جی یہ ابھی سے لیٹ کہہ رہا ہے, ہی از ناٹ اویلیبل اینڈ ڈیڈ لائن کو ہی نہیں میٹ کر پا رہا یا ٹائم کو میٹ نہیں کر پا رہا. سو ہاؤ ہی ول یہ کس طرح میرا پروجیکٹ جو ہے وہ ٹائم کے اوپر کمپلیٹ کرے گا. تو دس از مچ امپورٹنٹ کہ آپ جب اس کے ساتھ انٹرویو کریں تو آن ٹائم اویلیبل ہوں اس کے پاس. ٹھیک ہے, یہ 9th پوائنٹ ہو گیا. اینڈ دا لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ والا جو سا ہے کہ شو ہم, یہ آپ نے اس کو دکھانا ہے کہ آئی ایم شو ہم دیٹ یو آر engaged in his conversation. کہ آپ نے اس کو دکھانا ہے کہ میں آپ کی بات سن رہا ہوں, پوری کنسنٹریشن کے ساتھ سن رہا ہوں, ساتھ میں نوٹس بھی بنا رہا ہوں, ساتھ میں کوشچننگ بھی کر رہا ہوں, ساتھ میں میرا پوسچر بھی اچھا ہے, آئی ایم ایکٹیو, میں ساتھ میں آئی کانٹیکٹ بھی بنا رہا ہوں. تو دس از آل ایکول. آپ نے یہ سارا کچھ رکھنا ہے دھیان میں جب آپ اس سے بات کر رہے ہوں گے کوشچنس. ٹھیک ہے, تو یہ والی جو سی چیزیں ہیں یہ آپ نے دھیان میں رکھنی ہے جب آپ انٹرویو کے لیے آئیں. سو دس واز آل فار دس لیسن, جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کون کون سی چیزیں ان کنسرن رکھنی ہے جب آپ انٹرویو کے لیے کلائنٹ کے ساتھ بات کریں گے. سو دس واز آل ان دس لیسن. ان دا نیکسٹ لیسن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ ٹو گیٹ پیڈ فرام اپ ورک, یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا. اینڈ ان دا لاسٹ میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس دوں گا جو کہ آپ کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہوگی, جو کہ آپ ڈیفینیٹلی اپلائی کریں گے اینڈ دین یو ول بی اے گریٹ فری لانسر ان اپ ورک مارکیٹ. سو سی یو ان دا نیکسٹ لیسن. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.